تاریخ ساز ہستیاں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی تازہ قسط پیش خدمت ہے۔ سامعین، آج ہم ایک ہائے اداں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا نام مہندس ابو العباس الفضل بن حاتم النیرسی ہے۔ نیرسی کی زیادہ وجہ شہرت اقلیدس کی کتاب ایلیمنٹ کے شارح کے حیثیت سے ہوئی۔ اس کی بنیاد اقلیدس کے متن کے 2 سرے عربی ترجمے پر تھے۔ اس مہندس اور ہیداں کا پورا نام ابو العباس الفضل بن حاتم ہے۔ اس کو لگ بھگ 897 میں بغداد میں بڑی شہرت مل گئی تھی اور 922 میں یہیں اسی شہر میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ النیرسی کا آبائی وطن نیریز ہے، جو فارس میں شیراز کے جنوب مشرق میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ زندگی کا ایک حصہ اس نے بغداد میں گزارا، جہاں غالباً وہ عباسی خلیفہ المعتضد کی خدمت میں رہا، اور اس کے لیے اس نے موسمیاتی مظاہر پر ایک کتاب رسالہ فی احداث الجو لکھی، جو زمانے کی دست برس سے بچ گئی۔ اس کے علاوہ اس نے اجسام کے مابین فاصلے معلوم کرنے کے آلات پر بھی ایک عمدہ کتاب لکھی، جو محفوظ رہ گئی۔ 10ویں صدی کا ماہر کتابیات ابن ندیم النیرسی کو ایک ممتاز ہیئتداں قرار دیتا ہے۔ وہ ہندسہ اور علم حیات میں سربراہدہ حیثیت کا مالک تھا۔ مصری ہیئتداں ابن یونس کو اگرچہ النیرسی کے فلکیات کے بارے میں بعض خیالات پر سخت اعتراض تھا، تاہم وہ ایک کامل مہندس کے طور پر اس کو احترام اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ ابن ندیم نے النیرسی کی طرف 8 کتابیں منسوب کی ہیں۔ ان کی کیفیت یوں ہے کہ 2 کتابیں بطلیموس کی المحیطی اور ٹیٹرا بائبلس کی شرح ہیں، اور 2 فلکیاتی زیچیں ہیں۔ اسی طرح ابن القفطی کا بیان ہے کہ وہ ان 2 زیچوں میں سے سب سے بڑی کتاب الزیچ الکبیر سند ہند پر مبنی ہے۔ ان میں سے کوئی کتاب بھی محفوظ نہ رہ سکی، لیکن المحیطی کی شرح اور 1 یا 2 زیچوں سے البیرونی واقف تھا۔ ابن یونس نے اپنی تنقید میں جو حوالہ دیا ہے کہ النیرسی نے اپنی زیچ میں سورج کی وہی اوسط حرکت لے لی جو ممتحن زیچ میں مقرر کی گئی تھی۔ ممتحن زیچ خلیفہ مامون کے عہد حکومت سن 813 تا 833 میں یحییٰ ابن ابی منصور کے زیر نگرانی تیار ہوئی تھی۔ ابن یونس کی اس بات پر تعجب ہوا کہ النیرسی نے کس طرح یہ غلط مقدار بغیر جانچ پڑتال کے اختیار کر لی۔ وہ اس کے مزید حوالے بھی دے سکتا تھا، جو عطارد کے متعلق اس کے خیالات چاند گرہن اور اختلاف منظر کے ضمن میں آتے ہیں۔ النیرسی کی زیادہ توجہ اور زیادہ شہرت اقلیدس کی کتاب ایلیمنٹ کی شارح کے طور پر ہوئی۔ اس کی بنیاد اقلیدس کے متن کے دوسرے عربی ترجمے پر تھی۔ یہ دونوں تراجم حجاج بن یوسف بن مطر نے کیے تھے۔ یہ شرح لائڈن میں ایک یکتا عربی مخطوطے میں محفوظ رہ گئی، نیز یہ اس لاطینی ترجمے میں بھی موجود ہے جو 12ویں صدی میں کریمونا کے جرالڈ نے 10 جلدوں میں کیا تھا۔ عربی مخطوطے میں کتاب اول کی ابتدا 23 فصلیں جو تعریفات پر بحث کی نوعیت کی ہیں نہیں پائی جاتیں۔ یہ لاطینی ترجمے میں محفوظ ہیں۔ اپنی بحث کے دوران النیرسی عناصر کی ان 2 شرحوں کا حوالہ بار بار دیتا ہے جو اسکندریہ کے
ہیرو اور سمپلیسیس نے لکھی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی اصل یونانی متن میں محفوظ نہیں رہیں۔ ان میں سے پہلی شرح میں کم از کم پہلی 8 کتابیں زیر بحث آ گئی ہوں گی۔ انیرزی نے ہیرو کے جس آخری قول کا حوالہ دیا ہے اس کا تعلق اقلیدس کی کتاب ہشتم کی فصل 27 سے ماخوذ ہے۔ دوسری شرح جس کا نام اقلیدس کی کتاب عناصر کے مقدمات کی شرح ہے کا موضوع وہ تعریفات، اصول موضوعہ اور مسلمات ہیں جو عناصر کی کتاب اول کے آغاز میں ہیں۔ سمپلیسیس کی شرح مکمل طور پر نیرزی نے نقل کی ہے اور اس نے اسلامی دور کے ریاضی دانوں میں طریقہ کار کے اشکالات کے ضمن میں دلچسپی پیدا کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس میں عقیدت کے اصول موضوعہ پنجم جو متوازی خطوط کا اصول موضوع ہے کا وہ ثبوت بھی لفظ بلفظ نقل ہوا ہے جو فلسفی اغانس نے مہیا کیا تھا۔ یہ ثبوت متوازی خطوط کی اس تعریف پر مبنی تھا کہ یہ مساوی فاصلے کے خطوط ہوتے ہیں اور اس میں یوڈیکس اور آشمیدس کا مسلمہ استعمال تھا۔ اس ثبوت نے بعد کے ادوار میں ان کوششوں پر خاصا اثر ڈالا جو اصول موضوعہ پنجم کے ثبوت کے لیے اسلامی دنیا میں ہوئی تھیں۔ متوازی خطوط کے بارے میں خیالات کی مماثلت کے باعث ہائیبرگ وغیرہ نے الاغانس اور جیمینس کو ایک ہی شخصیت سمجھ لیا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ الاغانس کا زمانہ وہی ہے جو سمپلیسیس کا ہے۔ سمپلیسیس اپنی شرح میں اس کو اپنا ساتھی قرار دیتا ہے اور لکھتا ہے صاحبنا۔ جیراٹ نے اس الفاظ کو جوں کا توں منتقل کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ساتھی ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ 15ویں صدی کے ایک عربی مخطوطے میں جو ایک گمنام کاتب کا لکھا ہوا ہے، متوازی خطوط کے اصول موضوع کا ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں سمپلیسیس متوازی خطوط کے اصول موضوع کا ثبوت فراہم کر رہا ہے اور اغانس کے نام بھی اس میں آتے ہیں، لیکن مؤخر الذکر نام کا تلفظ الاغانیوس بتایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حرف علت کا الفاظ الاغانیس ہی میں کیا گیا ہے۔ عربی حرف غین یونانی حرف گاما کے مترادف ہے، لہذا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ یونانی کے معروف نام اغاپس کا معرب ہے۔ چونکہ عربی زبان میں پے کا حرف نہیں ہوتا، لہذا پہلے یہ معرب الاغابیوس بنا ہوگا جو بعد میں الاغانیوس ہو گیا، بے کو نون سے بدل دیا گیا ہو۔ یہ نقطہ قرین قیاس کے قریب ہے کہ عربی زبان میں حروف کی اس طرح کی تبدیلی کی مثالیں مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ بس یہ فرض کرنا مناسب ہوگا کہ اغانیس یا اغانیوس ایتھنس کا فلسفی اگاپیسی ہے جو پروکلس اور میرینیس کا شاگرد تھا۔ یہ سن 511 میں افلاطون اور ارسطو کے فلسفے پر لیکچر دیا کرتا تھا اور اس کی ہم جہت قابلیت کا مداح سمپلیسیس کا استاد ڈاماس بھی تھا۔ اغاپس کا نام، وطن، زمانہ، وابستگی اور دلچسپیاں سمپلیسیس کی شرح کے بیانات کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہیں۔ عناصر پر اپنی کتاب شرح میں النیرزی نے نسبت اور تناسب کا وہی تصور کیا ہے جو اس سے قبل الحمانی نے قائم کیا تھا۔ نیرزی کی تصنیف رسالہ فی سمت القبلہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظل زاویہ کی نسبت سے پوری طرح واقف تھا اور اس کو استعمال بھی کیا کرتا تھا۔ اس میدان میں بھی کسی اور کا بالخصوص حبشہ کا اس پر سبقت لینا معلوم نہیں۔ النیرزی کی غیر مطبوعہ تصنیفات عقیدت کے معروف اصول موضوع کا اثبات ہے۔ مخطوطہ قومی کتب خانے پیرس کا کامل طور پر اغانیس پر مبنی ایک مخطوطہ ملا ہے۔ اس میں النیرزی کا استدلال کچھ یوں ہے کہ چونکہ برابری یعنی ایکولیٹی فطری طور پر
نابرابری ان ایکوالٹی کے مقابلے میں اولا ہے، لہذا وہ خطوط مستقیم جو آپس میں فاصلے برابر رکھتے ہیں ان خطوط سے اولا ہیں جو فاصلے برابر نہیں رکھتے۔ پس اول الذکر و آخر الذکر خطوط کی پیمائش کا معیار ہیں۔ اس استدلال سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ابتدائی اصول یہ ہے کہ مساوی فاصلے پر واقع خطوط کو خواہ کتنا ہی بڑھایا جائے وہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کریں گے۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے 4 مقدمات قائم کیے۔ ان میں سے پہلے 3 یوں ہیں: نمبر 1، مساوی فاصلے پر واقع 2 خطوط مستقیم کے درمیان کم سے کم فاصلے کا خط دونوں خطوط پر عمود ہوگا۔ نمبر 2، اگر ایک خط مستقیم 2 خطوط مستقیم کو ملاتا ہوا کھینچا جائے اور وہ دونوں پر عمود ہو تو دونوں خطوط مساوی فاصلے پر واقع ہوں گے۔ نمبر 3، 2 مساوی فاصلہ خطوط کو ملانے والے خط کے ایک جانب واقع اندرونی زاویہ 2 قائمہ زاویوں کے برابر ہوں گے۔ یہ تینوں مقدمات الاغانیس کے مقدمات 1 تا 3 کے مطابق ہیں۔ چوتھا مقدمہ اقلیدس کا اصول موضوع پنجم ہے، یعنی جب ایک خط مستقیم 2 خطوط مستقیم پر گرایا جائے اور اس کے ایک جانب بننے والا اندرونی زاویہ 2 قائمہ زاویوں سے کم ہو تو دونوں خطوط اس جانب کے ایک دوسرے سے جا ملیں گے۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے الاغانیس کا تتبع کیا ہے۔ تاہم النیرزی نے جو اصول المعتزد کے لیے تحریر کردہ رسالہ لکھا جو اس وقت تک موجود ہے لیکن غیر مطبوع ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کی اولیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس رسالے کا نام یوں ہے کہ ان آلات کا علم جن کی مدد سے ہم ان اشیاء کے فاصلے معلوم کر سکتے ہیں جو ہوا میں بلند ہوں یا زمین پر قائم ہوں، نیز ہم کنوؤں، وادیوں کی گہرائیوں اور دریاؤں کی چوڑائی بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ البیرونی کا بیان ہے کہ اس کے علم میں النیرزی واحد شخص ہے جس نے المحیطی کی شرح میں کسی زمانے کی تاریخ معلوم کرنے کا طریقہ تحریر کیا جس کے معلوم اجزاء مختلف انواع کے ہوں جن کا تعلق کسی ایک ہی جنس سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا دن ہے جس کی تاریخ یونانی، عربی یا فارسی مہینے میں معلوم ہے لیکن اس مہینے کا نام معلوم نہیں۔ البتہ آپ کسی اور مہینے کا نام جانتے ہیں جو اس نامعلوم مہینے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس طرح آپ ایک ایسا سن جانتے ہیں جس سے ان 2 مہینوں کا تعلق نہیں، یا ایک ایسا سن جانتے ہیں جس کے مطلوبہ مہینے کا نام معلوم نہیں۔ النیرزی نے کروی استرلاب کی ساخت اور اس کے استعمال پر ایک عمدہ کتاب لکھی اور اس پر 4 مقالے بھی لکھے، اور اس موضوع پر عربی زبان میں یہ سب سے کامل تحریر مانی جاتی ہے۔ اس کی کئی کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ النیرزی کی شرح عناصر سن 1893 میں ایک بار چھپی، پھر 1932 میں یہ ایڈیشن 3 حصوں پر مشتمل چھپا۔ اسی طرح رسالہ فی سمت القبلہ جس کا جرمن اسکالر نے جرمنی زبان میں ترجمہ کیا اور اس کے تفصیلات بھی درج کیے۔ النیرزی کی ایک بڑی کتاب کا ایک باب نصف کروی ساعت شمسی ہے کے موضوع پر ہے اور یہ نہایت عمدہ کتاب مانی جاتی ہے۔ النیرزی کی تصانیف کے قلمی نسخوں کی تفصیل بریکمن نے سن 88 میں دی تھی اور اس ضمن میں ابن ندیم نے کافی مواد جمع کر دیا تھا۔ سامعین، یہ تھا ابو العباس النیرزی کا تذکرہ، اور اسی کے ساتھ اب خالد محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات